यौम जुमा एक काम बहुत अहम है करने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जो जुमा के दिन हदीस पाक का खुलासा है 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो बिलखुसूस यहाँ ताजपुर के इस्लामी भाई भी और मदनी चैनल के नाजरीन भी जुमा का दिन जब भी आए कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। ये भी याद रहे कि जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इस दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। और यह भी याद रहे, चूंकि इस दिन का शर्फ, इस दिन की बुजुर्गी, इस दिन का मर्तबा भी बड़ा है, तो जुमे के दिन कोई एक गुनाह करे उसे 70 गुना अजाब दिया जाएगा, यानी 70 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है गुनाह। तो हमें सोचना चाहिए, बिलखुसूस सारी जिंदगी गुनाहों से बचना है, मगर शबे जुमा और जुमा का दिन गुनाह नहीं करने बल्कि खूब इबादत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शबे जुमा दावत इस्लामी ने कितना अच्छा मदनी काम में अता फरमा दिया है कि हर शबे जुमा सारी दुनिया में दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा होते हैं, वहां दुआएं भी मांगी जाती हैं, जिक्र अस्कार भी होते हैं। तो वो रात दावत इस्लामी के मदनी मरकज में, अपने करीबी मदनी मरकज में गुजारने की नियत कर लीजिए और जुमे का दिन जुमा की नमाज अदा कीजिए, खूब इबादतें कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकतें अता फरमाए। हजरत सैयदुना औस बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जिस किसी ने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और सुबह सवेरे बेदार होकर मस्जिद की तरफ पैदल चला, किसी सवारी पर सवार न हुआ, इमाम के करीब होकर बैठा और उसका जो खुतबा है वो तवज्जो के साथ सुना और कोई लग़व बात न की, उसके हर कदम पर चलने पर एक एक साल के रोजों और नमाजों का उसे सवाब मिलेगा। जुमे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरें के सवालों जवाब से आसानी और अजाब कब्र से निजात मिल जाती है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ जुमे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माअल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहां जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहां जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाए। कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करे? एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें, ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा ये खुतबा दिया जाता है, इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाअल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता। मैं चंद इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूं और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूं तुम और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुज़ुरल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की हाई बुलंदी। हमें तकवे का दर्स दिया जाता, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज
ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے کہ وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں، قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو اللہ دے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کریں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ہمارے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے ذکر نہ کی، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن۔ سوچو ہمارے بزرگ یہ چاہتے، مگر ہمارا حال ایسا ہے جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر، وہ دیکھ رہا ہے۔
रब गाफिल है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें ये पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में दिया कर फरमाया जाता है, फ़इन्न सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु, गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल। ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहद हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ईमान की असल है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है, जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं मगर अपने दिल पर हाथ रखकर वाकई मोहब्बत खाली नारा ही है, मोहब्बत होती तो मैं ऐसा हो, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब कर, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह यह थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूं, आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हो। कफन कैसा था मालूम करते, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहनते। सोचिए ये कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत जबानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते
جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ۔ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگیے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں؟ اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہو، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھلی؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہو، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ۔ جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک، فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی تو اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سب، مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتے۔ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے؟ پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع، بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدا را اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے
کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب آپ گھر جائیے گا, جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ سے ایک سوال کیجئے, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دے, آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں, کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا, اگر سنتوں والا ہے تو, اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے, پھر اپنے آپ سے پوچھ کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کی کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاء اللہ, یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں, گانے باجے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھو پتا چلے کس کا. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے. محبت کیجئے, اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے, مگر ان کے طریقے عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کام, نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ, نہ بولو جھوٹ, نہ کماؤ حرام. سرکار کی غلامی نہیں, یہ بربادی کی طرف جا رہے. جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں. محبت کی وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول, وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا, ڈرا دینے کے لیے کافی. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا, نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا, والدیان لا یموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ, جمع کراتے جاؤ, وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں. والذنب لا ینسا, گناہ کر کے ہم بھول جاتے مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا, کہیں نوٹ ہو گیا. ہم بڑے عجیب لوگ, ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں, ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے, گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے 10 سال پہلے میں نے وہ مسجد کو پیسے دیے تھے, 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو, اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا,
آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی، یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی، وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ